آج کا جو میسج ہے یہ پروفیٹک میں چند ماہ پہلے یو ایس میں تھا، ایک کانفرنس میں تھا، اور وہاں پر خدا نے یہ لائن ڈراپ کی میری اسپرٹ میں، اور وہ لائن یہ ہے کہ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی۔ God, hallelujah. آئیے یسوع مسیح کے لیے بھرپور تالیاں بجائیں۔ اوہ ہاللیلویا، جتنا زور ہے لگا دیں آج مسیح کے لیے، مسیح کے لیے۔ آپ اس سے بھی بہتر تالی بجا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، خداوند ہمارا خدا ہمارے بیچ میں ہے۔ ہاللیلویا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی پاسٹر ہینری نیلم صاحب کے لیے، اس گریٹ پریولیج کے لیے کہ میں آپ لوگوں میں انجیل سنانے کے لیے کھڑا ہوں۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 28واں باب 19ویں اور 20ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ سب کو مل گیا؟ یوں لکھا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین آمین آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ ذرا اس کا کندھا ہلا کر کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین 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 آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ آج کا جو میسج ہے یہ پروفیٹک ہے۔ میں چند ماہ پہلے یو ایس میں تھا، ایک کانفرنس میں تھا، اور وہاں پر خدا نے یہ لائن ڈراپ کی میری اسپرٹ میں، اور وہ لائن یہ ہے کہ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی۔ اپنے ساتھ والے سے پوچھئے، قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ دائیں بائیں والے دونوں اطراف کے لوگوں سے پوچھئے، قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ اسی کو بتائیے، مجھے نہیں پتا، پاسٹر جی بتانے کو ہیں۔ آمین آمین آمین۔ قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ آپ کا، میرا، ہم میں سے ہر ایک کا بلاوا، کالنگ، مینٹل، مینڈیٹ، رویا، ویژن، سب صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں قوموں کو انجیل سنانی ہے۔ قوموں کو انجیل سنانی ہے۔ قوموں کا جو ویژن ہے یہ پرانے عہد نامہ سے شروع ہوتا ہے۔ خدا جب ابرام کو بلاتا ہے تو خدا ابرام سے کہتا ہے کہ ابرام، اپنے ناطے داروں، رشتہ داروں، اپنے گھر کو، وطن کو چھوڑ کے نکل آ، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ آمین۔ یہ ابرام کے ساتھ وعدہ ہے۔ جو بوڑھا بابا ہے، ابرام کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ ابرام اس کالنگ کو، اس ویژن کو لے لیتا ہے،
لیکن ابراہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہوتا، ابراہم خدا کے ساتھ کامل نہیں ہوتا۔ سم ٹائمز ہم بھی خدا کی آواز کو سن لیتے ہیں لیکن ہم خدا کے ساتھ کامل نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر چند چیپٹرز آگے آ کے خدا کو پھر سے ابراہم کو ایک بات کہنا پڑی، اور وہ بات یہ ہے، ابراہم میرے ساتھ چل اور کامل ہو۔ شاباش، میرے ساتھ چل اور اس کا مطلب یہ ہے اگر خدا کسی کو یہ بات کہہ رہا ہے، نمبر 1 میرے ساتھ چل، نمبر 2 کامل ہو، اس کا مطلب کہ یہ دونوں کام اس شخص نے نہیں کیے ہیں۔ خدا فن نہیں کرتا، خدا شغل نہیں لگاتا، خدا درست بات کرتا ہے، سچ بات کرتا ہے، اور جو کمیاں، کمزوریاں، گھاٹے ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں خدا انہیں ہم پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم ان کا اقرار کر کے توبہ کریں اور خدا سے معافی مانگیں۔ خدا کو ابراہم کو کہنا پڑا، ابراہم میرے ساتھ چل اور کامل ہو۔ خوبصورت جو جسچر، جو رویہ ابراہم کا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے تب ابراہم سرنگوں ہو گیا۔ او ہیلیلویا! ابراہم کو اس کی کمی بتائی ہے، اس کا گھاٹا بتایا ہے، اس کے زندگی کے رویے کے پرابلمز بتائے ہیں، اور ابراہم what a beauty, what a beauty! چرچ، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، میں نہیں جانتا آپ کس نافرمانی میں ہیں، آپ کس پرابلم میں، آپ کس ایشو میں ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، اگر آپ خدا کا کلام سن کے اپنے آپ کو آج جھکا دیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کی زندگی میں وہ برکت، وہ قدرت جاری ہو جائے گی جو آج سے پہلے آپ نے کبھی تجربہ نہیں کی ہے۔ خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے، خدا آپ کے خیموں کی ڈوریوں کو لمبا کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن وہ کامل کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کے خیمہ سے نکالنا بھی چاہتا ہے تاکہ آپ باہر نکلیں اور آپ انجیل سنائیں۔ کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے۔ آمین، آمین۔ جب ابراہم سرنگوں ہو گیا نا، اس نے کوئی عذر پیش نہیں کیا خدا کو، اس نے اقرار کر لیا ہے، خدا میں تیرے ساتھ پراپر نہیں چلا، نمبر 2 میں تیرے ساتھ کامل نہیں ہوا۔ خدا نے کہا یہی تو کہہ رہا ہوں تجھے، اور اس نے کیا کہ یہ سرنگوں ہو گیا۔ اب سنیے ذرا یہاں پر خوبصورتی کیا ہے خدا کی۔ جب خدا ہماری اوبیڈینس کو، ہماری فرما برداری کو دیکھتا ہے، خدا ہمارے مینڈیٹ کو بڑھا دیتا ہے، خدا ویژن کو ایکسپینڈ کر دیتا ہے، خدا ہم پر اور زیادہ بوجھ ڈالتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس بوجھ کو اٹھانے کے لائق ہیں۔ یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے۔ جب ابراہم نے اقرار کیا ہے، سرنگوں ہو گیا ہے خدا کے سامنے، خدا نے جو ویژن ہے نا، خدا نے پہلے کہا ایک قوم کا باپ بناؤں گا، بٹ رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ جب ابراہم سرنگوں ہو گیا، خدا کہتا ہے ابراہم میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا! شروع ایک قوم سے ہوا ہے، لیکن خدا کہہ رہے چونکہ تو فرما بردار ہو گیا ہے، تو نے کریکشن قبول کی ہے، میں نے تیری تربیت اور نصیحت کی ہے، ملامت کیا ہے، اور تو نے آگے سے سر نہیں اٹھایا بلکہ تو جھک گیا ہے۔ اب صرف ایک قوم نہیں، اب میں تجھے قوموں کا باپ بناتا ہوں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا! اور ایک اور خوبصورت بات پتہ کیا ہے یہاں پہ؟ ابراہم نے اس کے ساتھ مشورہ نہیں کیا، خدا نے ابراہم کے ساتھ مشورہ نہیں کیا۔ ابراہم یہ میرا ویژن ہے، یہ میرا پلان ہے، تیری صلاح کیا ہے؟ نہیں 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 نہیں، آپ شاید یہ سوچ رہے ہیں خدا پہلے مجھے پوچھے کہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں، خدا پہلے مجھے پوچھے کہ میری مرضی کیا ہے، خدا پہلے مجھے بتائے کہ کیا میں نے بھی انجیل سنا۔ نہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں خدا صرف مینڈیٹ دیتا ہے، خدا صرف رویا دیتا ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے وہ بیدار رہتا ہے۔ ہیلیلویا! آپ کی کمیوں کو، کمزوریوں کو وہ لے لیتا ہے اور اپنے زور میں بدل دیتا ہے۔ ہیلیلویا! خدا نے پوچھا نہیں ہے، خدا نے صرف اناؤنس کیا ہے، خدا نے صرف بتایا ہے اسے۔
I don't know آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں آج رات یا نہیں, لیکن خدا آج رات اناؤنس کر رہا ہے, قومیں کلیسیائیں بنیں گی. ہاللیلویا. قومیں کلیسیائیں بنیں گی. خدا اناؤنس کر رہا ہے, آپ سے پوچھ نہیں رہا, آپ کو بتا رہا ہے, ڈکلیئر کر رہا ہے, قومیں کلیسیائیں بنیں گی. ہاللیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے کہ یہ آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین. یہ ویژن پرانا ہے. یہ ویژن خدا قوموں میں دلچسپی رکھتا ہے. اور مسیح نئے عہد نامہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ جاؤ جا کر سب قوموں کو, صرف عیسائیاں نو نہیں, صرف پاکستانی چرچ, اب شاید انڈین بھی بیٹھے ہیں یہاں, پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے ہم بار بار کرسٹینا کو, بار بار ڈیوڈ کو, بار بار رچرڈ کو, بار بار جرمایا کو کلام سنا رہے ہیں, اور انہی کو بار بار غوطے, بار بار توبہ, بار بار بحالی, سب کچھ ریپیٹڈلی چل رہا ہے. لیکن کلام کیا ہے؟ مینڈیٹ کیا ہے؟ رویا ویژن کیا ہے؟ جاؤ جا کر سب. ہم اپنوں سے ہی نہیں نکل رہے ابھی تک, ہم اپنوں میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. ویژن کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ جا کر سب. کتنی قومیں؟ کس نے کرنا ہے؟ شاباش. کس نے کرنا ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا سکتے ہیں اور بلند آواز سے یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, یہ کام ہم کریں گے. ہم قوموں میں جائیں گے, ہم انجیل سنائیں گے, ہم قوموں کا رخ کریں گے. میں قوموں کے لیے بلایا گیا ہوں, میں قوموں میں جاؤں گا, میں قوموں کو انجیل سناؤں گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. جاؤ سب قوموں کو جا کر. قوموں کا رویا ہے بھائی, قوموں کا رویا ہے. سنیے خروج کی کتاب 34واں باب 24ویں آیت. خروج 34:24 لکھا ہے, کیونکہ میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال کر تیری سرحدوں کو بڑھا دوں گا. قوموں کو تیرے آگے سے, یہ وہ منظر ہے جب خدا بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کے ملک معدہ کی طرف لے کر جا رہا ہے, کنعان کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور چونکہ بنی اسرائیل کو خدا نے اپنی چنیدہ قوم کہا ہے, اپنا پہلوٹا کہا ہے, تو خدا کے اندر یہ غیرت ہے کہ جب بنی اسرائیل گزرے, بیابان میں سے گزرے, تب کوئی اور قوم اس کا سامنا نہ کرے. جو قوم اس کے سامنے آئے گی میں اسے ماروں گا, لڑوں گا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ کئی قوموں کو خدا نے مارا اور انہیں بنی اسرائیل کے راہ سے الگ کیا. خدا کہہ رہا ہے میں قوموں کو تیرے آگے سے نکال دوں گا. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل ملک مصر سے نکل کر ملک معدہ میں جا رہی ہے. اب سنیے ایک بات دھیان سے سنیے. پرانے عہد نامہ میں خدا کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے سامنے کوئی قوم نہ آئے, ہر ایک قوم بنی اسرائیل کے سامنے سے ہٹتی چلی جائے, کیونکہ میں بنی اسرائیل کا بادل اور میں بنی اسرائیل کے لیے آگ کا ستون ہوں. پیچھے ہٹ جاؤ سارے. قوموں کو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جو, بنی اسرائیل آ رہی ہے. نئے عہد نامہ میں کیا ہے؟ نئے عہد نامہ میں وہ کہہ رہا ہے قوموں اب پیچھے نہ ہٹو, بلکہ قوموں ہاتھ اٹھاؤ, کیونکہ میری کلیسیا آ رہی ہے. وہ تمہیں انجیل سنائے گی, وہ تمہاری امید بن جائے گی, وہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی کا میسج دے گی, وہ تمہارے گناہوں کی معافی کا اعلان کرے گی. ان کے ہاتھوں میں انجیل ہے. ہاللیلویا. اب قوموں کو وہ پیچھے نہیں کر رہا, اب چرچ کو کہہ رہا ہے اے چرچ قوموں کا رخ کر, جا کر سب قوموں کو انجیل سنا. ہاللیلویا. قوموں کو انجیل سنانی ہے, تب قومیں کلیسیائیں بن جائیں گی. ہاللیلویا. آپ میں سے کوئی کہہ سکتے ہیں آج کا کلام میرے لیے ہے؟ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے میں قوموں میں جانے کو تیار ہوں, میں قوموں میں جاؤں گا, میں قوموں کو انجیل سناؤں گا, میں قوموں میں پرچار کروں گا.
قومیں خدا کی ہیں. ہاللویا 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 ہاللویا. سب قوموں کو پرانے عہد نامہ میں کہتا ہے پیچھے ہٹ جاؤ قوموں, بنی اسرائیل آ رہی ہے. اب قوموں کو کہہ رہے ہیں انتظار کرو, میرا چرچ آ رہا ہے, میرا چرچ آ رہا ہے, میری کلیسیا آ رہی ہے. رومیو کے خط میں لکھا ہے مخلوقات کمال آرزو سے, خدا نے ان کے اندر آرزو بڑھا دی ہے, ان کے اندر جستجو بڑھا دی ہے, خدا نے ان کے اندر بھوک بڑھا دی ہے. مخلوقات یعنی تمام قومیں کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں, خدا کی بیٹیوں کے ظاہر ہونے کی راہ تک رہی ہے. آؤ چرچ باہر نکلے, آؤ چرچ انجیل سنائے اور قوموں کو کلیسیاں بنائے. ہاللویا ہاللویا. قومیں کلیسیاں بنیں گی جب چرچ باہر نکلے گا. ہاللویا. آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے سامنے جھکے. باہر نکلنا پڑے گا. آپ نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ یہی کلام ہے آج. جاؤ جا کر سب قوموں کو. ہاللویا. سنیے, پہلا پوائنٹ, قومیں کب کلیسیاں بنیں گی؟ نمبر 1, جب ہم قومیں مانگیں گے. جب ہم قومیں مانگیں گے. اس نے کہا نا مانگو, کہا اس نے مانگو تو, without asking nothing. Ask and it shall be given to you. مانگو. میرے ساتھ نکالیے ذرا زبور نمبر 2. اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. I'm excited tonight. راشا کارترو بالوریا سامپرو. آپ کے پیالے لبریز ہونے کو ہیں, آپ کے پیالے لبریز ہونے کو ہیں, آپ کے پیالے لبریز ہونے کو ہیں. یہ پروفیٹک ہے, کوئی ریسیو کر لے اس کو. آپ کے پیالے لبریز ہونے کو ہیں, آپ کے پیالے لبریز ہونے کو ہیں. اس کلام کی قدرت سے قوموں سے آپ کے پیالے لبریز ہونے کو ہیں. ہاللویا. کیا لکھا ہے زبور 2 اس کی 8ویں آیت؟ مجھ سے مانگ, مجھ سے مانگ ہاللویا. قومیں کب کلیسیاں بنیں گے؟ نمبر 1, جب ہم قوموں کو دیکھیں کیسا بیلنس ہو رہا ہے. پرانے عہد نامہ میں کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو. نئے عہد نامہ میں کہہ رہا ہے جاؤ جا کر سب. اب سنیے اس چیز کو دھیان دیجئے ذرا. پرانے عہد نامہ میں وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ, نئے عہد نامہ میں وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں دے دی ہیں. ہاللویا. میں نے تمہیں دے دی ہیں. The only thing you must do is leave your tent. اپنے خیمہ سے نکلیے, قومیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں. مجھ سے مانگنا ہے, مجھ سے مانگ, مجھ سے مانگ. I don't know آپ نے پچھلے پورے سال میں اس جنوری سے اب تک کیا کیا دعائیں کی ہیں, کیا کیا خدا سے مانگا ہے, لیکن میں سننا چاہوں گا, دیکھنا چاہوں گا ایسا بھی ہو جس نے خدا سے قومیں مانگی ہوں. قومیں مانگ. کوئی anyone؟ شاباش شاباش. اتنی بڑی جماعت اور ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے جس نے قومیں مانگی ہیں. ایک بندے دا کام نہیں جے, اس ساریاں دے کام میں, ساریاں دے کام میں, اوپر سے لے کر نیچے تک, بڑے سے لے کر چھوٹے تک, سب کو مانگنا ہے, سب کو مانگنا ہے, سب کو مانگنا ہے. سنیے ایک دن میں خدا کی حضوری میں بیٹھا تھا, آنسو چل رہے تھے, دعا ہو رہی تھی, اور میں اسی فلو میں روح القدس میرے ساتھ مل کر آنسو بہا رہا تھا, اور میں اسی فلو میں خدا سے کہنا شروع ہو گیا. میں نے کہا خدا مجھے گنہگار چاہیے, مجھے حرام کار چاہیے, مجھے زنا کار چاہیے,
مجھے لونڈے باز چاہیے, مجھے ڈاکو چاہیے, چور اچکے چاہیے, بد کردار چاہیے خدا, جنہیں سوسائٹی گناہ گندے لوگ سمجھتی ہے, خدا مجھے وہ لوگ چاہیے. اور وہ فلو اتنا زیادہ تھا کہ مجھے رکتے رکتے بھی ٹائم لگا, اور جب میں رکا تو میرا جو جسم ہے نا وہ مجھے سمجھانا شروع ہوا. کہتا ہے بے وقوف کیا مانگ رہے خدا سے, خدا سے تو اچھی اچھی چیزیں مانگتے ہیں, خدا سے تو گھر مانگتے ہیں, گاڑی مانگتے ہیں, بینگلو مانگتے ہیں, خدا سے تو سیٹلمنٹ مانگتے ہیں, خدا سے تو ویزاز مانگتے ہیں, خدا سے تو ابراڈ کی چابی مانگتے ہیں, خدا سے تو کہتے ہیں ہمارے لیے آسمان کھول دے, اور خدا سے تو برکتیں تو گندی چیزیں خدا سے مانگ رہا ہے. رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ جب میں اس کشمکش میں آ گیا نا, خدا نے کہا شوکت کیا مانگ رہا ہے؟ میں نے کہا خدا گنہگار چاہیے. خدا نے کہا پاکستان میں کتنے پرسنٹ مسیحی ہیں؟ میں کہا خدا تقریباً 3%, جس میں سے دوسری قومیں بھی ہیں, اور یہ بھی سارا چرچ تو نہیں ہے, سارے ایماندار تو نہیں ہے, ابھی بہت پیچھے ہیں, تو شاید 1.5-2%. خدا نے پتہ ہے مجھے کیا کہا؟ خدا نے کہا بیٹا تو مجھ سے پورا پاکستان مانگ رہا ہے, پورا پاکستان مانگ رہا ہے, پورا آپ نے کب آخری بار خدا سے گنہگار مانگے ہیں, بد کردار مانگے ہیں, حرام کار مانگے ہیں, زنا کار مانگے ہیں؟ کب آخری بار آپ نے گنہگاروں کے رخنے میں کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے ہیں اور آپ کے آنسو چین کی طرح گرنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ آپ کو یاد آ رہا ہے کہ کبھی آپ بھی اسی مقام پر تھے, لیکن آپ کو خدا نے راست باز بیٹا, راست باز بیٹی بنا دیا ہے, اور اب وہ لوگ پیچھے ہیں جنہیں ابھی راست بازی کا تجربہ کرنا باقی ہے. کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آپ نے کب آخری بار گنہگار مانگے؟ مجھ سے تو میں کیا کروں گا؟ اچھا ایویں نہیں دے دے گا کوما جا ایویا نہیں, میراث لکھا ہے, میراث ملکیت ہوتی ہے, میراث آپ کی ہوتی ہے, میراث پہ آپ کا حق ہوتا ہے. ہیلیلویا. مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تیری. اب پرابلم یہ ہے ہماری دعا کی ترتیب ٹھیک نہیں ہے. ہم پہلے دنیاوی چیزیں مانگ رہے ہیں, ہم یو ایس اے, کینیڈا کا, آسٹریلیا کا, یورپ کا, نیوزی لینڈ کا ویزا مانگ رہے ہیں, اور جو کچھ خدا نے کہا ہے, مسیح نے کہا ہے, وہ ہم نہیں مانگ رہے. اس نے کیا کہا؟ پہلے کیا چیز ڈھونڈو, پہلے کیا چیز ڈھونڈو, تو کیا ہوگا؟ باقی بھی ساری چیزیں تمہیں. That's the promise of God. یہ وعدہ ہے اس کا, اور وہ وعدوں میں سچا ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے. آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں اس بات پہ؟ وہ سچا ہے, وہ وعدوں میں سچا ہے, وہ جھوٹا نہیں ہے, وہ جھوٹا. ہمارا پرابلم, ہم پہلے چیزیں مانگ رہے ہیں, ہم چیزیں مانگ رہے ہیں, اور خدا کہہ رہا ہے میں نے تو راست بازی تیرے لیے رکھی ہے, میں نے تو بادشاہی تیرے لیے رکھی ہے, میں نے تو اپنا جو میرا جوہر اور جلال ہے, میں نے وہ تیرے لیے. تو مانگ ہی نہیں رہا, تو مانگ ہی نہیں رہی. ہم چیزیں مانگ رہے ہیں. خدا کہہ رہا ہے قومیں مانگو, قومیں مانگو, قومیں مانگو. اب اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھ سکتے ہیں اور خدا سے کہہ سکتے ہیں خدا مجھے قومیں چاہیے, خدا مجھے بد کردار لوگ چاہیے, خدا مجھے نشئی لوگ چاہیے, جنہیں میں انجیل سنا سکوں, جنہیں میں انجیل سنا سکوں, جو تیری بادشاہی کے وارث بنا سکوں. خدا میرے لیے آسمان کو کھول دے. مجھے قومیں چاہیے, مجھے گنہگار چاہیے. ہیلیلویا, ہیلیلویا, ہیلیلویا. خدا آپ کو قومیں دینا چاہتا ہے, لیکن کب؟ جب ہم خدا سے مانگو تو تمہیں, تو مانگنے سے پہلے نہیں, مانگنے کے ask and it shall be. مانگنا ہے, ہمیں مانگنا ہے. جب تک مانگیں گے نہیں ملے گا نہیں, جب تک مانگیں گے نہیں ملے گا نہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم قوموں میں جائیں گے.
नंबर 1 मांगना है, नंबर 2 क्या लिखा है बाइबल में? बस तुम जाओ, बस तुम और सब कौमों को, नेशंस, सुनिए, sometimes हम अपनी मर्जी की जगह पर जाना चाहते हैं। हमारी मर्जी की जगह क्या है? यूरोप, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। बंगाल क्यों नहीं? ईरान क्यों नहीं? अफगानिस्तान क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि वहां पर दुख है, मारपीट है, जान का रिस्क है। That's why मैं ऐसी जगह पे सेटल होना चाहता हूँ, सेटल होना चाहती हूँ जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ठीक हो, काम हो, जहाँ पर पीस हो, कंफर्ट हो, जहाँ पर मुझे कोई ना नेबर तंग करे, ना मैं किसी को तंग करूँ, ना कोई मुझे तंग करे। मैंने आज तक किसी से ये नहीं सुना कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं इराक जाना चाहता हूँ इंजील सुनाने के लिए। नेवर। लेकिन अमेरिका, कनाडा, यूके में मिस कर गया था पहले, यूके सेटल होना चाहता हूं, यूके जाना चाहता हूं। सिर्फ जाके रूत की किताब का मुताला कीजिएगा, लग पता जाएगा कि किवें झूठी सेटलमेंट हुंदी है। जाके किते लग पता जाएगा कितना नुकसान उठाया है इस औरत ने, नोमी ने कितना नुकसान उठा अपनी मर्जी से। बैतलहम को छोड़ के मुआब के मुल्क में, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, उथे काल पे आ गए थे, कहते यहाँ नहीं, यहाँ बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स गो टू कनाडा, लेट्स गो टू ऑस्ट्रेलिया, लेट्स गो टू न्यूजीलैंड, लेट्स गो गेट सेटल्ड देयर। यीशु ने पूछा, खुदा से पूछा है? नहीं, उसने तो कहा था मांगो, उसने कहा था मांगो, मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो तुम्हें क्या सियो ने। हाँ, लेकिन नेशंस कौन मांग रहा है? नेशंस कौन मांग रहा है? पता है प्रॉब्लम क्या है? जब मैं दूसरे मुल्क में, अच्छे मुल्क में चला जाऊंगा ना, मेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी, लेकिन जो कौमा मंगन लगांगा ना, फिर खुदा दी बादशाही बेहतर हो जाएगी, बादशाही बेहतर हो जाएगी। आप किसके लिए परेशान हैं? आप किसके, इस दुनिया के लिए, इस जहान के लिए? मैं आपको बताऊं, अफ्रीका में, मैं आपको बताऊं नेपाल में, जो गुर्बत से भरे लदे हुए मुल्क हैं, वहां भी रिवाइवल बर्पा हो चुका है, और सैकड़ों, हजारों नहीं, लाखों बल्कि मिलियंस खुदा की इंजील को सुन रहे हैं और यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं। मैं राइट नाउ बात कर रहा हूं, राइट नाउ, इस वक्त खुदावंद ने कहा जाओ, जब तक हम कौमों में जाएंगे नहीं। जाना पड़ेगा। जब तक जाएंगे, हमारे पास गो मैंडेट है, चर्च के पास हमें जाना है, जाने के बगैर काम नहीं होगा। हमने चर्च को भरने की कोशिश की है, चर्च को भरना नहीं था, चर्च को खाली करना था। जब तक चर्च कौमों में नहीं जाएगा, इंजील नहीं सुनाई जाएगी। अगर मैं ये सवाल करूं कि कौमें चर्च में क्यों नहीं है, इसका सिंपलेस्ट आंसर पता क्या है? क्योंकि चर्च कौमों में नहीं है। हेलो, क्योंकि इंजील किसके पास है? उम्मीद किसके पास है? जिंदगी की रोटी किसके पास है? निजात का पैगाम किसके पास है? तो अगर चर्च ही इस चार दीवारी में बैठा रहेगा, सिर्फ वंस इन अ वीक आएगा, 2-3 घंटों के लिए जमा होगा, तालियां बजाएगा, हालेलुया कहेगा और वापस चला जाएगा, और फिर अगले वीक का इंतजार करेगा, निजात कहां पर आम होगी? लोग इंजील कैसे सुनेंगे? लोग मसीह पर ईमान कैसे लेकर आएंगे? लोग यीशु को कैसे जानेंगे अगर चर्च
گونگا آیا گونگا چلا گیا. اگر چرچ کے منہ میں انجیل ہی نہیں ہے تو چرچ کیسے دنیا قومیں کیسے خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لائیں گی؟ آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہ کلام میرے لیے ہے؟ go ye therefore, go. جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں. کہیے خدا مجھے بھیج، میں جانے کو تیار ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں. بس تم جا کر سب قوموں کو جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے، جانا. اور جب تک جائیں گے نہیں خدا کی بادشاہی وسعت نہیں پکڑے گی. جانا ہے، جانا ہے. ہم ڈرتے رہتے ہیں، ہم گھبراتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو، کیا ضرورت ہے کسی کو چھیڑنے کی. وہ مقدسہ مریم کو چومتا رہے، میں اس کو سجدے کرتا رہے، کیا ضرورت ہے کسی کو چھیڑنے کی. انہوں نے اپنی مورتیاں بنائی ہیں، کیا ضرورت ہے ان کو چھیڑنے کی. میرا پتر حساب لے آ جائے گا. تینوں نے نجات دا بیج نجات دے دیتی ہے اور تو کسے دے نال گل ہی نہیں کیتی کہ یسو میرے گناہ معاف کردا ہے. یسو تواڈے بھی گناہ معاف کر سکدا ہے. ہم فیئرفل ہیں، ہم خوف زدہ ہیں. ہم اپنے گھر میں نجات یافتہ ہوتے ہوئے ہم اپنی فیملی سے بات نہیں کرتے ہیں. ہم خوف زدہ ہیں، ہم خوف زدہ ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں سے خوف کی اس تاثیر کو اڑا رہا ہے. It's gone. It's gone. In the name of Jesus, it is gone. میں بولنس کو مانگتا ہوں، میں کریج کو مانگتا ہوں، میں دلیری کے روح کو مانگتا ہوں. ہیلیلویا. ہمیں خوف کا نہیں، ہمیں دلیری کا روح بخشا گیا ہے، ہمیں دلیری کا روح بخشا گیا ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ایک نوجوان لڑکی تھی اور وہ انجیل سنانے کا کام کر رہی تھی غیر قوموں کے بیچ میں. اس نے کہا میں جاؤں گی. اس کے ماں باپ نے منع کیا. اس نے کہا کہ بیٹا تو جوان ہے، کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے. اس نے کہا میرا خداوند میرے ساتھ ہے، میرا خداوند میرے ساتھ ہے. اب جب وہ گھر سے نکلی تو وہ کچھ لڑکوں تک پہنچی اور ان کو انجیل سنانے لگی، ان کو یسوع مسیح کی خوشخبری دینے لگی. ان کے اندر بے ایمانی آ گئی، وہ اس سے بد اخلاقی کرنے لگے. انہوں نے اس کو پکڑا، ایک کمرے میں لے گئے اور اس کے کپڑے اتار دیے، اس کو برہنہ کر دیا. اس نے لات پاؤں ہاتھ پاؤں مار کے، خیر وہ کسی نہ کسی طرح سے بغیر اپنی آبرو گنوائے خدا نے مدد کی کہ وہ دروازے سے باہر نکل سکی. لیکن اس وقت وہ ننگی تھی، وہ ننگی تھی اور وہ دوڑتی چلی جا رہی تھی. اس کو شرم بھی آ رہی تھی کہ میرا بدن ننگا ہے. ایٹ دی اینڈ اسے ایک گھر نظر آیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کچھ خواتین نے دروازہ کھولا اور وہ بھاگ کے ایک دم سے اندر چلی گئی. اب وہ خواتین، ایک تو ظاہر اجنبی عورت ہے، کیسے اندر آ گئی ہے بھاگ کے، خوف ہے اس کے چہرے پہ. اب وہ اس کو دیکھ رہی ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ اور بول نہیں پا رہی کچھ. تو وہ کہتی ہے مجھے کچھ کپڑے دیجئے، میں نے اپنے بدن کو ڈھانکنا ہے. آپ کیوں میرے ننگے بدن کو دیکھ رہے، کیوں پھاڑ پھاڑ کر آنکھیں مجھے دیکھ رہے، مجھے شرم آ رہی ہے. انہوں نے کہا ننگا بدن؟ ہم تو اس نور کو دیکھ رہے ہیں جو آپ پہنے ہوئے ہیں، ہمیں تو آپ کا ننگا بدن نظر نہیں آ رہا. ہم خوف زدہ ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو آپ پر جلال نظر آ رہا ہے، ہمیں آپ کا بدن نظر نہیں آ. آپ کپڑے پہننا لیجئے، 10 کپڑے لیجئے، لیکن ہمیں آپ کا بدن نظر نہیں آ رہا. ہمیں خدا کا جلال اور آپ پر ایک نور نظر آ رہا ہے جس نے آپ کو کور کیا ہوا ہے چاروں. ہم تو اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے ہیں کیونکہ یہ روشنی، یہ نور ہم نے کبھی. اسی آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. آپ لوگوں کو انجیل سنانا چاہتے ہیں؟
آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں, آپ جانا چاہتے ہیں, سنیے, اپیرنٹلی یہ لگے گا آپ اکیلے جا رہے ہیں, لگے گا ایسا کہ آپ ان پڑھ جا رہے ہیں, لگے گا ایسا کہ آپ اکیلے ہیں, آپ کے ساتھ کوئی نہیں. لیکن میں اس کلام کو بنیاد بنا کے آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں. اس کلام کے وسیلہ سے آپ اکیلے نہیں ہیں, خدا کا بیٹا یسوع آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا, وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ نور آپ کے ساتھ ہے, وہ خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں, اس مشن میں خدا کا روح آپ کے ساتھ ہے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. قومیں کلیسیائیں بنیں گی. نمبر 1, جب ہم خدا سے قومیں مانگیں گے, اور نمبر 2, جب ہم قوموں میں. آپ میں سے کسی کا خوف دور ہوا ہے؟ کسی پر خدا کا فضل نازل ہوا ہے؟ کسی کو خدا کے فضل نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے؟ کسی کے اندر دلیری آ گئی ہے؟ ہیلیلویا. خدا کا روح آپ کو قوموں میں لے کر جائے گا, قوموں میں لے کر جائے گا. رابا شاترو, یہ کسی کے لیے پروفیٹک ورڈ ہے. سنیے, آپ خود سے سٹرگل کر رہے ہیں, میں وہاں سیٹل ہونا چاہتا ہوں, میں وہاں سیٹل ہونا چاہتی ہوں, میں وہاں گھر لینا چاہتا ہوں. سنیے, اگر آپ خدا کی بادشاہی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیں, خدا آپ کو اس سے بھی 10 گنا اچھی جگہ پر لے جائے گا. کیونکہ انسان ہر جگہ پر ہے, قومیں ہر جگہ پر ہیں. آپ صرف یہ مینڈیٹ لیجئے, یہ ویژن لیجئے, یہ رویا لیجئے, اور آپ اٹھ کھڑے ہو, آپ نکل کھڑے ہو. خدا آپ کو انوائنٹ کرے گا, آپ کو برکت دے گا, آپ کا محافظ بنے گا, اور خدا آپ کو ان مقاموں پر لے جائے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہیں. ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے کہ یہ میں جانے کے لیے تیار ہوں. دونوں ہاتھ اٹھائیے کہ یہ میں جانے کے لیے تیار ہوں, میں نکلنے کے لیے تیار ہوں. خداوند مجھے بھیج تاکہ میں قوموں کو شاگرد بنا سکوں. آمین, آمین, آمین. قومیں کلیسیائیں بنیں گی. نمبر 1, جب ہم خدا سے قومیں. نمبر 2, جب ہم قوموں میں جائیں گے. جانا ضروری ہے. جائیں گے, جائیں گے. سنیے, جب آپ جائیں گے آپ خدا کو تجربہ کریں گے. آپ خدا کو تجربہ کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ راہیں بنا رہا ہے, وہ آسمان کھول رہا ہے, وہ آپ کے لیے معجزے کر رہا ہے. بٹ یہ صرف تب ہوگا جب آپ not otherwise. آپ نے جو کتابیں پڑھنے والے ہیں, یا اب تو میسیجز بھی ہر جگہ پر پڑھے ہیں, آپ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. گواہیاں ہیں نا افریقہ کی, گواہیاں ہیں نا یورپ کی, گواہیاں ہیں نا کینیڈا کی, گواہیاں ہیں نا امریکہ کی. وہ مشنری نکلے تو وہ جنگل میں پھنس گئے, ان کی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا, تو وہ باہر نکلے تو انہوں نے دعا کی, تو وہ 10 کلومیٹر تک چلتے رہے بغیر فیول کے. ایسی ٹیسٹمنیز ہیں. خدا کی شکر گزاری ان ٹیسٹمنیز کے لیے. لیکن مجھے افسوس ہے, افسوس پتہ اس بات کا ہے کہ میرے اندر پاکستانی چرچ کی غیرت ہے. پاکستانی چرچ کی اس طرح کی گواہیاں سننے کو نہیں ملتی ہیں, نہ ریکارڈ ہوئی ہیں, نہ لکھی گئی ہیں. اور شوکت صدیق گوروں کی, ڈی ایل موڈی کی, چارلز اسپرجن کی گواہیاں سنا سنا کر تالیاں بجوا رہا ہے. چرچ لیڈرشپ یہی کر رہی ہے. لیکن میرا پتر, میرا ویر, میری بہن, ساڈی پاکستانی, انڈین بھی آف کورس, نیپالی, ساڈیاں ٹیسٹمنیز کتھے نے. آپ کے اندر کسی کے اندر غیرت آ رہی ہے خدا کے نام کی, غیرت آ رہی ہے خدا کے نام کی. آپ کی ٹیسٹمنیز کدھر ہے؟ کدوں تک اسی ویسٹ دیاں گواہیاں سنا سنا کے تالیاں بجوا مانگے تے یسو نو برتپور جلال دا مانگے. او ہو where is my testimony? میری ٹیسٹمنی, میری گواہی کہاں ہے؟ ہم نے صرف شفا کو گواہی سمجھا ہے. ارے اصل گواہی یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہوئے ہیں. This is the greatest testimony on earth. یہ سب سے بڑی گواہی ہے. کینسر کوئی مسئلہ ہی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. بٹ جس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں وہ سب سے بڑی گواہی ہے. ہیلیلویا, وہ سب سے بڑی گواہی ہے. تو جب آپ باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟
لوگ نجات پائیں گے, لوگ یسوع مسیح پر ایمان لائیں گے, خدا کی بادشاہی کو وسعت ملے گی, زندگیاں تبدیل ہوں گی, ٹرانسفارم ہوں گی, ڈیلیور ہوں گی. یہ صرف اور صرف آپ کے نکلنے سے سب کچھ ہوگا. ہیلیلویا, آپ کے نکلنے سے. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس چیز کو ٹیسٹیفائی کریں گے. ایک ایسا گینگ, ایک ایسے ڈاکو, ایک ایسے بھائی سے, ایک ایسے گینگسٹر سے میری ملاقات, اور میں نے اس کو یسوع کی بات سے, میں نے اس کو انجیل سنائی, اور وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا, اور وہ رونے لگا, اور میں نے اس پہ ہاتھ رکھے, اور اس پر روح القدس نازل ہو گیا, اور وہ نجات پا گیا, اور آسمان پر خوشی ہوئی ہے, خوشی ہوئی ہے. ہیلیلویا. آپ ایسے تجربات دیکھنا چاہتے ہیں؟ جانا پڑے گا, جانا پڑے گا, جانا پڑے گا. چرچ میں آنا ضرور ہے, فیلوشپ ضرور کرنی ہے, لیکن سنیے, جب یہاں سے جانا ہے خالی واپس نہیں جانا ہے. ایمٹی ہینڈڈ, ایمٹی ہارٹ, ایمٹی اسپرٹ واپس نہیں جانا ہے. جب آپ یہاں سے نکلیں, آپ لوڈڈ نکلیں, فلی لوڈڈ نکلیں. آپ پر خدا کی قدرت ہو, آپ پر انوائنٹنگ ہو, آپ کلام سے لدے ہوئے ہوں. میں جو پہلے کہہ رہا تھا, خدا آپ کے پیالے لبریز کرنے کو ہے, وہ اپنے کلام کی قدرت سے لبریز کرنے کو ہے. ہیلیلویا. جب آپ یہاں سے نکلیں, آپ کے اندر کلام ہو. یرمیہ کہتا ہے تیرا کلام میری ہڈیوں میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہے. ہیلیلویا. آپ کا خدا کا کلام آپ کی ہڈیوں میں, آپ کے ناف میں, آپ کے چہرے کی رونق, ناف کی صحت, ہڈیوں کی تازگی. خدا کا کلام قوموں کی نجات آپ کے اندر ہو. آپ بھرے ہوئے نکلیں, اور جس شخص سے ملیں اسے انجیل سنائیں, اور اسے خدا کی بادشاہی کا وارث بنا سکیں. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کوئی کہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آمین, آمین. آپ خالی واپس نہ جائیں. ٹیسٹ لیں خدا کے گھر سے, آج کلام کیا ہے, میں نے کس کو یہ کلام سنانا ہے, کس کو ریچ کرنا ہے, کس قوم میں جانا ہے, کون سے نیکسٹ ڈور نیبرز کو میں نے انجیل سنانی ہے. آپ کے فرینڈز, فیملی, آپ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں, جو جابز کرتے ہیں, کولیگز, آپ کے ہر ایک کو آپ نے انجیل سنانی ہے, ہر ایک کو. بائبل میں لکھا ہے جو کوئی, ہو صرف ڈیوڈ اور کرسٹینا نہیں, جو کوئی, اینی ون, جو کہ اس پر ایمان لائے, جو کوئی. تو وہ جو کوئی جو ہے, آپ یہاں سے باہر نکلیں گے تو جو کوئی شروع ہو جائے گا. ایوری ون, اینی ون, ایوری ویئر, ہر ایک جگہ, ہر ایک جگہ. میں اکثر کہتا ہوں, پاکستانی چرچ نے جتنی انجیل سن لی ہے 75-80 سالوں میں, اب صرف اس کا 10% ہی سنانے لگے نا, تو دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. دنیا کے, صرف پاکستان نہیں, دنیا کے حالات بدل سکتے ہیں. ہم سن رہے ہیں, نسل در نسل سن رہے ہیں, لیکن ہم نے اس کو اندر نہیں رکھا. سنا اور ابلیس آ کے اس کو چرا کے لے گیا, سنا اور اس پر وہ جھاڑیوں نے آ کے سایہ کر دیا, سنا اور پرندے آ کے اس کو چگ کر لے گئے. وہ ہمارے اندر رکا نہیں ہے, ہم اس کلام کو لے کے نہیں نکلے, ہم اس کلام پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں, ہم نے اس کلام کو ریپریچ نہیں کیا ہے. ہم نے اس کو سنا اور ہم نے تالیاں بجا دی, او یار آج بڑا زبردست کلام سی. اچھا کیا تھا؟ نہیں نہیں مجھے پتا, بڑا زبردست سی, بڑا جوش جذبہ سی, آج بڑا اچھل کے سنایا ہونا, بڑا ہی. کلام کو سننا ہے اور پھر اپنے اندر رکھنا ہے. ہیلیلویا. جب کلام آپ کے اندر ہوگا نا, اور جب کلام کو اپنا شکار مل جائے گا, تو وہ کلام آپ کے اندر جوش مارنے لگے گا. کلام کا شکار کیا ہے؟ کلام کا شکار گنہگار لوگ ہیں. اور جب کلام اندر ہوگا, جب انجیل اندر ہوگی, تو پھر جب آپ کسی گنہگار سے ملیں گے, پھر آپ اس کلام کو نکالیں, وہ آٹومیٹیکلی نکلنے لگے گا. جب آپ کسی کی شکستہ حالت دیکھیں گے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے, آپ اس سے پیار کریں گے اور اس سے کہیں گے بھائی بہن پریشان نہ ہو, یسوع نے تیرے لیے
جان دی ہے اور وہ تیرے گناہ معاف کرتا ہے, وہ تیرے حالات کو بدلتا ہے. ہاللیلویا. کہ یہ میں کلام کو اپنے اندر رکھنا چاہتا ہوں, کہ یہ میں کلام کو اپنے اندر رکھنا چاہتا ہوں. آمین 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 آمین. اور آخری پوائنٹ ہے, سنیے, قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم قوموں کو انجیل سنائیں گے. نمبر 1, جب ہم خدا سے قومیں. نمبر 2, جب ہم قوموں میں. اور نمبر 3, جب ہم انہیں, ایک چیز ذہن میں رکھیے, ان خادموں کو سننا بند کر دیں جو اپنی لوسی کی اور اپنے کتے کی اور اپنے پڑوسیوں کی کہانیاں سناتے ہیں. ان خادموں کے پیچھے لگ جائیں جن کے منہ میں تایا ہوا کلام ہے. ان کا پیچھا نہ چھوڑیں. وہ نہیں لفٹ کرا رہے پھر بھی پیچھے. وہ کہہ رہے ہیں پائی میں ادھر جا رہا ہوں کہ خداوند کی حیات کی اور تیری جان کی سوگند میں تیرے پیچھے سے جڑ جو نالو نہ دے, دم بن جائے ان کی. میں آپ کو بتاؤں ایک وقت آئے گا وہی انائنٹنگ جو ان پر ہے وہی آپ پر ہوگی. The time will come, the time will come. میں ایلی اور علیشا کی بات کر رہا ہوں. 3 دفعہ اس کو وہ پیچھے جا رہا ہے, کہتا ہے جب میرے پیچھے چلا جا مینوں خدا نے ادھر بھیجا. کہتا ہے خداوند دی حیات دی قسم تے تیری بھی جان دی قسم تیرے پیچھے. سنیے, وہ خادم جن کے منہ میں انجیل نہیں ہے, جن کے منہ میں فنی سٹوریز ہیں, لطیفے ہیں, جن کے منہ میں اپنی گواہیاں ہیں, ان خادموں کو چھوڑ دیجئے, ان سے پیچھے ہٹ جائیے. I tell you, جو آ کر یہ کہیں جب میں وہاں گیا تو وہاں میں نے دعا کی تو او ہو رابا ساتھ رہو. جب میں گیا تو وہاں میں نے دعا کی, تو میں گیا تو وہاں میں نے ہاتھ رکھا, تو میں گیا تو وہاں میں نے. تیری ساری منسٹری چ سانو یسو دا نام سننے نہیں ملن دیا. یسو تو نظر ہی نہیں آ رہا تیری منسٹری میں نظر آ رہا ہوں. نہیں. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم انہیں کہانیاں سنائیں گے؟ نو. جب ہم انہیں اپنے تجربات بتائیں گے؟ نو. قومیں کب کلیسیائیں بنیں گی؟ جب ہم انہیں انجیل سنائیں گے. انجیل سنائیں گے. انجیل بچاتی ہے, انجیل نجات دیتی ہے. آئیے ذرا دیکھیے ایک تجربہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. اعمال 10واں باب نکالیے پلیز. رسولوں کے اعمال 10واں باب 44ویں آیت سے پڑھوں گا. 44ویں آیت کے اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ کن پر؟ کس کا نزول؟ روح القدس کا نزول. کن پر؟ مائی گڈنس. روح القدس تو انہیں نہیں ملتا جو بالا خانہ پر جا کر ٹھہر جاتے ہیں 10 دن کے لیے, دعائیں, روزے, آنسو بہاتے ہیں, مل کر ایک دل ہو کر دعا کرتے ہیں. روح القدس تو انہیں نہیں ملتا صرف. لیکن اعمال ہی کی کتاب میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. سنیے, پترس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان کتنی قوموں کو شاگرد بنانا ہے؟ روح القدس ان جو, اب دیکھیے, کلام سن رہے ہیں تو صرف تالیاں نہیں ہیں. کلام سن رہے ہیں تو صرف جوش جذبے نعرے ہاللیلویا نہیں ہے. صرف کلام سن رہے ہیں تو روح القدس نازل ہوا ہے. اور اگے چلو ذرا وینے کنے راست باز نے جنہ تے روح القدس نازل ہویا ہے. کنے کو وڈے ایماندار نے جنہ تے روح القدس نازل. نہیں, یہ شوکت صدیق کی تھیالوجی ہے. پہلے اچھی سچی توبہ کر پھر تینوں روح القدس ملے گا. نو. دیکھیے, روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے, اور پترس کے ساتھ جتنے سپر ایماندار آئے تھے, مختون ایماندار آئے تھے, راست باز آئے تھے, کلیسیا کے لوگ آئے تھے, شاگرد آئے تھے, جتنے لوگ پالوس کے ساتھ آئے, پترس کے ساتھ آئے تھے, لکھا ہے وہ سب ہو کس بات کے لیے؟
کہتے ہیں غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی ہے. اوہ دیکھیں پیرامیٹرز ایمانداروں کے پیرامیٹرز کہ روح القدس صرف ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਰੂਹ القدس ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਰੂਹ القدس ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੂਹ القدس ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? سنیے روح القدس پاک لوگوں کو نہیں ملتا, روح القدس ملتا اس لیے ہے کہ ہم اس کی مدد سے پاک ہو جائیں, اس لیے روح القدس ملتا ہے. اب یہ غیر قومیں ہیں اور یہ وہی سین ہے جب پطرس کو آسمانوں سے ایک چادر نظر آتی ہے اور پطرس کہتا ہے یہ کیڑے مکوڑے یہ ناپاک جانور تو میں نے کبھی نہیں کہا. خدا 3 بار اسے کہتا ہے کھا 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 کھا, اور کہتا ہے میں نے نہیں کہا. اور خدا کہتا ہے جنہیں میں نے پاک ٹھہرایا ہے انہیں تو ناپاک نہ کہہ. اس کا مطلب کیا؟ خدا اس کو یہ ویژن دے رہا تھا کہ میں نے غیر قوموں کو بھی اپنے لیے پاک ٹھہرا دیا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. میں نے غیر قوموں کو بھی, اب انہیں بعد میں بپتسمہ دیا گیا ہے, انہوں نے بعد میں توبہ کی ہے, انہیں روح القدس پہلے مل گیا ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. پطرس کے ساتھ جتنے ایماندار تھے وہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, کہندے اسی تے انیاں دعاواں کر کر کے روح القدس لے آوے, انہاں نوں تے ایویں ہی مل گیا. اے تے ترتیب ٹھیک نہیں خدا دی. ایویں انہیں روزے رکھن, ایویں انہیں دعاواں کرن, ایویں انہیں جان مشکلاں چ پان تے پھر انہاں نوں روح القدس ملے. کلیسیا میں آپ کو انکریج یہ کرنا چاہ رہا ہوں, جب آپ اس مینڈیٹ, اس ویژن, اس رویا کو لے کر نکلیں گے, آپ سمپلی لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے, انہیں انجیل سنا رہے ہوں گے, اور روح القدس دھڑام سے نازل ہو جائے گا اور لوگ بیگانہ زبانیں بولیں گے, وہ گھٹنوں کے بل ہو جائیں گے, وہ رونے لگیں گے, وہ توبہ کرنے لگیں گے. ہیلیلویا. وہ خدا کو جان لیں گے جب آپ انہیں انجیل سنائیں گے, جب آپ انہیں انجیل سنائیں گے. میں کل راسل خیمہ میں تھا, وہاں پر یہی سیم میسج میں نے پریچ کیا. میسج جب میں نے آلٹر کال دی تو چھوٹے چھوٹے بچے آگے آ گئے, چھوٹے چھوٹے بچے, اور کسی نے نہیں کہا ہاتھ اٹھاؤ, کسی نے کچھ نہیں کہا, وہ آگے آئے ہیں ایسے اور وہ رونے لگے, آنسو بہ رہے ہیں, چینز ان کی گر رہی ہیں آنکھوں سے. ایک بیٹی, میں کہا کیوں رو رہی ہے؟ کہتی میرا جی چاہ رہا ہے میں ریپینٹ کروں. چھوٹی سی بچی کہہ رہی میرا جی چاہ رہا ہے میں توبہ کروں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ انجیل سنائیں گے, جب آپ انجیل سنائیں گے. یہ صرف شوکت صدیق کے سنانے سے نہیں, آپ میں سے بھی ہر ایک کے سنانے سے ہوگا, کیونکہ قدرت انجیل میں ہے, قدرت انجیل میں ہے. شوکت صدیق میں کوئی قدرت نہیں ہے, کوئی قدرت. یہ صرف اور صرف خدا کا کلام ہے جو ہمیں توانا کرتا ہے, زور دیتا ہے, اور ہم دلیری کے ساتھ اس کی منادی کرتے ہیں, اس کی منادی کرتے ہیں. میں ہاتھ رکھ رہا تھا اور ایسے خدا کلام دیتا چلا جا رہا ہے, دیتا چلا جا رہا ہے لوگوں کے لیے, بچوں, اور وہ ریلیز ہو رہے ہیں, ڈیلیور ہو رہے ہیں. خدا ان کی زندگیوں میں اپنے کلام کو رکھ رہا ہے. آپ میں سے بھی خدا ہر ایک کی زندگی میں, دل میں, روح میں اس کلام کو رکھ چکا ہے. قومیں, کلیسیائیں بنیں گی. نمبر 1 جب ہم خدا سے مانگیں گے, نمبر 2 جب ہم قوموں میں, اور نمبر 3 جب ہم انہیں انجیل سنائیں گے. پچھلے پوائنٹ پہ میں نے بتایا ہم خوف زدہ ہیں اس لیے انجیل نہیں سنا رہے, اور اس تھرڈ پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں شرم آتی ہے اس لیے ہم انجیل, یار لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, وہ پڑوسی کیا کہیں گے, وہ کہیں گے او تینوں جاننے ہیں یار, تو سانوں ہن انجیل سنا, تینوں ساڈا تیرا پتہ نہیں سانوں بھلا, تو ساڈے ہتھاں چ جمیا, ساڈے ہتھاں چ تو وڈا ہویا ہے, اج تو بڑا پادری بن گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, یسوع نے صرف آپ کے لیے باتیں نہیں سنی تھی, یسوع نے آپ کے لیے مکے کھائے تھے, اس کی داڑھی کو نوچا گیا, تھپڑ پڑے تھے اس کو, اس کے منہ پر تھوکا گیا تھا, اور ہم کہہ رہے ہیں آپ پہ کوئی اور پادری صاحب آن کے تو سنا دیں گے, ہو سکتا ہے ساڈے کو کوئی جواب نہ ہی دیتا جائے. میرا پتر روح القدس کہندا ہے جدوں تو مارکیٹ چ جائیں گا
ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਰ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੋਲ ਆਪਣਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਖੋਲ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ बरकत भी देगा और तेनू बोलन दी तरतीब भी देगा। हालेलुया। तुझे बोलने की, सुनिए, अमाल की किताब में पतरस और यूहन्ना गए हैं और उन्होंने एक शख्स को चलता कर दिया है। अब जब उसे चलता कर दिया तो इनकी जो हालत है ना, बाइबल में लिखा है, वो उन लोगों ने जब इन दोनों को देखा तो कहते ये तो अनपढ़ से मालूम होते हैं, ये तो जाहिल हैं, गंवार हैं, अनपढ़ हैं। लेकिन उसी आयत में जो कॉन्टिन्यूटी है, जो तसलसल है, वो पता है क्या है? कहते हो ओहो इन्होंने ये मोजज़ा इसलिए किया है क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। आपकी रूहानी कमी को, आपकी तालीम की कमी को रूहुल कुद्स पूरा करेगा, खुदावंद खुद पूरा करेगा। सुनिए, उनके लिए तो ये कहा गया कि यीशु के साथ रहे हैं, लेकिन आपके और मेरे और इस दौर के चर्च के लिए ये कहा जा रहा है, देखो चर्च, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर यह नहीं कि हम यीशु के साथ रहे हैं, यहां पर यह है कि यीशु हमारे साथ है। हालेलुया, यीशु हमारे साथ है। आप कितने ईमान लाते हैं कि यह कलाम सच्चा है? यीशु हमारे साथ है। उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, और ऊपर बात क्या हो रही है, किस काम में वो हमारे साथ है? जाओ सब कौमों को जाकर, मत शर्माइए, मत घबराइए, बोल्ड हो जाएं, दिलेर हो जाएं। पता है क्या? यीशु आपके साथ है। यीशु आपके, पौलुस पता है रोमियो पहले बाब की 16वीं आयत में क्या लिखा है? पौलुस कहता है मैं इंजील से शर्माता, किससे नहीं शर्माता? इंजील से शर्माता। बात मेरे ज़हन में आ गई है, रेलिवेंट है, टाइम लेगी थोड़ा। अपने साथ वाले से कहें बेशर्म हो जाएं। ओ हो हाय, बदतमीज ना हो। ये क्या तौबा, तो पास्टर जी आप तो अच्छे खासे कलाम सुना रहे थे, ये क्या पैंतरा बदला आपने? कहीं अपने साथ वाले को बेशर्म हो जाएं। कहिए कहिए, दोनों तरफ के लोगों से कहिए बेशर्म हो जाएं। क्या हो जाएं? बेशर्म हो जाएं। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा जो हंसमिल हो लेकिन गल लगे सीरियस है। क्या हो जाएं? अपने दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए, कहिए खुदा मुझे बेशर्म कर दे, खुदा मुझे बेशर्म कर दे। कादे लई, कादे लई, कादे लई, कादे लई? गुनाह करने के लिए नहीं, बदी करने के लिए नहीं, नाफरमान होने के लिए नहीं, इंजील सुनाने के लिए। खुदा मुझे बेशर्म कर दे, मेरे अंदर से शर्म जाती रहे, मेरे अंदर से शर्म जाती रहे। मैं इंजील से शर्माता नहीं। और आगे सुनिए क्या लिखा है, क्योंकि इंजील खुदा की कुदरत है। हालेलुया, इंजील खुदा की कुदरत है, इसलिए मैं इंजील सुनाने से शर्माता नहीं हूं, क्योंकि इंजील खुदा की कुदरत है। माय गुडनेस, अब देखिए जरा कितना बड़ा गुनाह करते आ रहे हैं हम कि हमने इंजील के लिए अपना मुंह ही नहीं खोला। और वो सिर्फ इंजील नहीं है, बाइबल कह रही है वो खुदा की राबा शात्रो, वो खुदा की, और आपने खुदा की कुदरत को, यार व्हाट नॉनसेंस। खुदा की कुदरत आपके अंदर है, वो इख्तियार आपके अंदर है, जिसने गुनहगारों को निजात देनी है, वो कुदरत आपके अंदर है। और आप गुनहगारों के साथ बैठे हैं, आप गुनहगारों जैसे हो गए हैं, बजाय इसके कि चर्च कौमों में जाए और कौमें कलीसियाएं बने, कलीसिया कौम बन रही है। ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस। सुनिए,
ایک چیز ذہن میں رکھ, میں اکثر یوتھ کانفرنسز میں یہ چیز بتاتا ہوں نوجوان بیٹوں بیٹیوں کو, اگر آپ دنیا کو وہ نہیں دیں گے جو آپ کے پاس ہے تو دنیا آپ کو وہ ضرور دے گی جو, ہیلو, کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری بیٹیاں کیوں گھروں سے نکل جاتی ہیں؟ کیوں جا کے یسوع کا انکار کر دیتی ہیں؟ کیونکہ جو ان کے پاس ہے انہوں نے وہ. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس انجیل ہے, اور یہ صرف انجیل نہیں ہے, پولس کہہ رہا ہے یہ انجیل خدا کی, ہاللیلویا, یہ انجیل خدا کی. قومیں کب کلیسیاں بنیں گی؟ جب ہم قومیں مانگیں گے, جب ہم قوموں میں اور جب ہم قوموں کو انجیل سنائیں گے, تب قومیں, تب, then and only then. آپ میں ہم ایکٹنگ کر کے قوموں کو خدا کے پاس نہیں لا سکتے. ہم ایک طریقے سے قوموں کو خدا کے پاس لا سکتے ہیں, and that is to preach the gospel of Lord Jesus Christ, which is the power of God. Hallelujah. جو خدا کی, my goodness, آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیوں روح القدس نازل ہو گیا ہے؟ کیونکہ پطرس انہیں انجیل سنا رہا ہے, پطرس ان سے یسوع کی باتیں کر رہا ہے. پطرس بتا رہا ہے کہ جسے بنی اسرائیل نے مارا تھا, اسرائیلیوں نے, یہودیوں نے مارا, وہ زندہ ہو چکا ہے اور اب وہ ہمارے ساتھ ہے, اور ہم وہ ہیں جن پر روح القدس بھی نازل ہوا ہے. نہ صرف یسوع ہمارے ساتھ ہے بلکہ روح القدس بھی اب ہمارے اندر ہے. میں تمہیں انجیل سنا رہا ہوں, یسوع کی باتیں سنا, اپنی کوئی کہانی نہیں, اپنی رام کتھا نہیں, میں تمہیں انجیل سنا رہا ہوں کیونکہ انجیل خدا کی قدرت ہے. اور آئی بلیو, میں اس کو یوں اسیوم کرتا ہوں کہ جب پطرس انجیل سنا رہا ہے پورے دل کے ساتھ, سچے دل کے ساتھ, تو خدا ان کے دلوں کو کھول رہا ہے, کلام ان کے اندر اتر رہا ہے, اور وہ پاک ہو رہے ہیں, اور وہ خوبصورت بن رہے ہیں, ان کے اندر سے گناہ جا رہے ہیں, ان کے اندر سے بدیاں نکل رہی ہیں. اور خدا کو یہ پروسیس اتنا پسند آیا ہے کہ اس نے انتظار نہیں کیا کہ یہ توبہ کریں اور بپتسمہ لیں اور نجات پائیں. اس نے ان پر پہلے ہی روح القدس کو نازل کر دیا ہے, عید پینتیکوست کے تجربہ کو پھر سے دہرا دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ کلام سنایا جائے گا تو روح القدس نازل ہوگا, قومیں نجات پائیں گی, قومیں کلیسیاں بن جائیں گی جب کلام سنایا جائے گا, جب کلام سنایا جائے گا. Preach the gospel which is the power of God. انجیل سنائیں جو خدا کی. آپ میں سے کوئی انجیل سنانے کو تیار ہے؟ کتنے ہیں جو انجیل سنانے کو تیار ہیں؟ ہاللیلویا. کتنے ہیں جو قوموں کے ماں باپ بننے کو تیار ہیں؟ کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ہمارے وسیلہ سے قومیں پیدا ہوں, بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں؟ ہاللیلویا. نہ صرف قومیں بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں. میرے بھائی, میری بہن, خوف زدہ نہیں ہونا, دلیر ہونا ہے. اس ملک میں تو قومیں بھرمار ہیں. کون سی قوم یہاں پر نہیں ہے؟ کون سی قوم یہاں پر نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, وہ بندہ نہیں بننا جس کو ایک توڑا دیا اور اس نے جا کر چھپا دیا. خداوند میں جانتا تھا تو بڑا سخت ہے, تو خداوند میں نے نہیں تیرے تھوڑے تھوڑے کو چھیڑا چھوڑا, تو خداوند جو کچھ تو نے دیا تھا یہ ہے. انہوں نے کہا جوانا میں تو انویسٹ کرنے لے دیتا سی. اس نے نوکروں کا, اس سے لے لو اور اسے دے دو جن کے پاس آلریڈی ہے, آلریڈی ہے. ہم نے یہ والا نوکر, یہ کاہل, سست, نالائق, بے وقوف نوکر نہیں بننا. ہم نے کون سا خادم بننا ہے جس کو 2 دیے ہیں اس نے 4 کیے ہیں, جس کو 5 دیے ہیں اس نے 10 کر لیے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور سنیے اس کا انعام پتہ ہے کیا ہے؟ شاباش, شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا ہے, میں تجھے بہت کا.
शाबाश लैनी जे या जो कुछ कोल होया वो भी खुआना जे। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? और मैं बताऊं, ये शाबाश शौकत सदीक नहीं दे रहा, ये शाबाश खुदा खुद दे रहा है, खुद दे रहा है, खुद दे रहा है। मैं आपको बताऊं, ये बहुत बड़ा एजाज है कि आप और मैं इंजील की खिदमत के लिए बुलाए जा रहे हैं। मैं यहाँ मौजूद हर एक शख्स को कह रहा हूँ और वो लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ, आप अपने आप को इससे खाली ना समझिए, बरियुज़्ज़िमा ना समझिए। यू आर इंक्लूसिव, आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आपके सुपुर्द इंजील हुई है। दिस इज़ अ सीरियस मैटर, ये बहुत संजीदा काम है। आपके पास अगर यीशु है, बाइबल में लिखा है जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है। तो आप कैसे ये गवारा करें कि आप तो जिंदगी पा के खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन आपके नेक्स्ट डोर नेबर्स वो मर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी का क्या फायदा है? What's the point? क्या फायदा है जिंदगी का? आपको इंजील मिली है, बक्से में रखने के लिए नहीं मिली है। आपको इंजील इसलिए मिली है कि आप उसे लेके कौमों तक जाएं और कौमें निजात पाएं और हमेशा की जिंदगी की वारिस बन जाएं। हालेलुया। अपने दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए कि ये मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दोनों हाथ अपने दिल पे रखिए, आंखें बंद कीजिए और कहिए मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आइए सब अपने पांव पर खड़े हो जाए। हम 2-3 मिनट के लिए दुआ मांगेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सामने निकल के आना चाहते हैं वो सामने निकल के आ जाइए। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया। इब्रो शाटा को रामब्रो शाटा डिडारिया राबा शांत रेडेलिया। यस 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 यस। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Shota parava shante deria. मैं ईमान लाता हूँ खुदा ने आप सबसे बात की है, खुदा ने आपसे कलाम किया है। आपका ये रिस्पॉन्स, ये इत्तेफाक नहीं है। This is something amazing. This is something amazing. आपने अपने आप को इंजील सुनाने के लिए पेश किया है। आपने अपने आप को कौमें मांगने के लिए पेश किया है। आपने अपने आप को इसलिए पेश किया है कि मैं कौमें मांगूंगा, मैं कौमें मांगूंगी। आपने इसलिए पेश किया है कि हम जाएंगे। आपने इसलिए पेश किया है कि हम इंजील सुनाएंगे। आपने अपने आप को पेश किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा की कुदरत आप पर नाजिल होने को है, रूह कुद्स आप पर नाजिल होने को है। खुदा की कुदरत आपको अपने हाथों में लेने को है। इब्रो शाटा को रामबो शाटे डाले। आइए अपने दोनों हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। सबसे पहला काम, कौमें कैसे कलीसियाएं बनेंगी? आइए खुदा से कौमें मांगना शुरू करें कि ये खुदा मुझे कौमें चाहिए, ए बाप मुझे कौमें चाहिए। खुदा मुझे कौमों की माँ बनना है, मुझे कौमों का बाप बनना है। ब्रो शटो को रंबो शटो। आइए मांगिए मांगिए मांगिए, अपने हाथ उठाइए और उससे मांगना शुरू कीजिए। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. उससे कौमें मांगनी है, उससे कि खुदा मुझे कौमें चाहिए, मुझे गुनहगार चाहिए, मुझे बदकिरदार चाहिए, मुझे बदअमाल चाहिए। खुदा मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ। खुदा मैं अपनी भूख और प्यास तुझ पर जाहिर करता हूँ, तुझ पर जाहिर करती हूँ। खुदा मुझे गुनहगार चाहिए। आइए अपनी आवाज बुलंद कीजिए, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगो 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 तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यस 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 यस। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Thus says the Lord, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो मांगो मांगो, उससे कौमें मांगिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
yes, 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 yes. Yes, yes, ka bararasa trelere ele rasambro pordrika sia la rapasantrolia. Yes, come यीशु मसीह के नाम से come. Rasala rapadandria sia raba siandro. Yes, 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 yes. Come. Boldness, I speak in the name of Jesus. Yes. रशालिया मांगिए कि खुदा मुझे गुनहगार चाहिए, खुदा मुझे गुनहगार चाहिए, ऐ बाप मुझे गुनहगार चाहिए, खुदा मैं गुनहगारों के लिए दुआ मांगता हूँ, मैं गुनहगारों के लिए दुआ मांगती हूँ, खुदा मुझे गुनहगार चाहिए यीशु मसीह के नाम से. I speak deliverance यीशु मसीह के नाम से. I speak deliverance यीशु के नाम से. शटको रामबो शटाटा बाराराबा. Yes. गुनहगार चाहिए खुदा, गुनहगार चाहिए यीशु के नाम से. गुनहगार चाहिए खुदा, हमें गुनहगार चाहिए. कौमें कलीसियाएं बनेंगी. हालेलुया. अपने हाथ उठाइए आसमान की जानिब. कौमें कलीसियाएं बनेंगी. सब अपने हाथ उठाइए. ये प्रोफेटिक मौका है. कौमें कलीसियाएं बनेंगी. जब हम खुदा से कौमें मांगेंगे, जब हम उससे कौमें मांगेंगे. Devil, you're a liar. Yes. सुनिए, मैं आसमानों से तेल को उंडेले जाते हुए देख रहा हूं. आसमानों से तेल उंडेला जा रहा है. आपको अनॉइंट किया जा रहा है रूहुल कुद्स के तेल से. To go and preach the gospel, which is the power of God. Go and preach the gospel. Yes. That is the power of God. Yes. सब अपने हाथ उठाइए आसमान की जानिब. Yes. उस ऑयल को रिसीव कीजिए. उस ऑयल को रिसीव कीजिए जो आप पर नाजिल और आप पर उंडेला जा रहा है. लीजिए.
Yes, Lord. We thank you. We thank you. We thank you, Jesus. 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 I anoint this young lady, this young girl in the name of Jesus, to be an evangelist, to reach the nations around the world. Yes, 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 yes. Yes. Hallelujah. 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 آئیے آخری لمحہ ہے، ہم اپنے منہ بھی آسمان کی طرف کریں گے اور اپنے ہاتھ بھی اٹھائیں گے، صرف خدا کی شکر گزاری کرنی ہے۔ اس نے آپ کو کلام دے دیا ہے، اس نے آپ کو انجیل دے دیا ہے، اس نے بتا دیا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اب صرف شکر گزاری کہ خدا تو نے مجھے بلا لیا ہے، تو نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، تو نے مجھے ویژن دیا ہے۔ خدا اب میں آگے بڑھوں گا، اب میں انجیل سناؤں گا، میں قوموں کا باپ بنوں گا، میں قوموں کی ماں بنوں گی۔ ہاللیلویا، میں قوموں کی ماں بنوں گی، میں قوموں کا باپ بنوں گا۔ اور اس دور کی کلیسیا قوموں کو کلیسیائیں بنا دے گی، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے۔ آمین، آمین۔ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں